پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ دونوں لفظ بولے گئے۔ اصل طوفان اور جلغار اصطلاحات کے پیچھے ہے، اصطلاحات کے پردے میں ہے۔ جب آپ ہیومن بینگ کہتے ہیں تو اس کا اوریجن ہیومینٹی ہے اور ہیومنزم۔ وین یو اٹیک بلیک پیپل کہ اصطلاحات اور الفاظ کے پردے میں ہو کیا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اصطلاحات کے پردے میں۔ الفاظ و حروف یہ ایک آپ سنتے رہتے ہیں، الفاظ پڑھتے رہتے ہیں، حروف بھی سیکھتے رہتے ہیں، سکھاتے رہتے ہیں، تو یہ سارا قصہ ہم جانتے ہیں کہ الفاظ حروف سے مل کر بنتے ہیں۔ الفاظ بذات خود نہ اچھے ہوتے ہیں نہ برے ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کے پردے میں چھپے مفاہیم اور مطالب بہت اہم ہوتے ہیں۔ مثلا پہاڑ ایک 4 حرفی لفظ ہے، لیکن اس کے اندر کیا کچھ ہے اور اس کا کتنا وزن ہے آپ بخوبی جانتے ہیں۔ کہنے کو یہ 4 حرفی ایک لفظ ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنا بڑا تصور ہے، اس کے پیچھے کتنی بڑی ایک چیز ہے، اس کا حجم کتنا ہے، اس کا سائز کتنا ہے اور اس کا وزن کتنا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ ایک لفظ دریا ہے، کہنے کو یہ بھی 4 حرفی لفظ ہے، اور اسی طریقے سے سمندر جو ہے یہ ایک 5 حرفی۔ اب کہنے کو دریا اور سمندر میں ایک حرف کا وہ فاصلہ ہے، وہ 4 حرفی ہے اور سمندر 5 حرفی ہے، لیکن اگر آپ اس کے پیچھے تصور پہ جائیں، کنسیپٹ پہ جائیں، تو اس دریا اور سمندر کے لفظ میں پانی کتنا فرق کرتا ہے، یعنی اس کی مقدار کا کتنا فرق ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں آنے والے لفظ بے شمار ایسے لفظ ہیں کہ کچھ لفظوں کے پیچھے کنسیپٹ چھوٹے ہیں، کچھ لفظوں کے پیچھے بڑے کنسیپٹ ہیں، تو آپ ایک ایک جو ہے وہ لفظ کے پیچھے اگر اس کے کنسیپٹ کو دیکھنا جائیں تو ایک عجیب و غریب دنیا آپ کے اوپر منکشف ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے 2 لفظ رکھتا ہوں قرآن کریم کے، ایک ہے راعنا اور ایک ہے رائنا۔ پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ دونوں لفظ بولے گئے۔ صحابہ کرام کو جب یہ کہا گیا کہ آپ رائنا بولا کریں، تو یہودیوں نے اس لفظ کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہوئے، زبان کی نوک کو تھوڑا سا مروڑتے ہوئے رائنا کو انہوں نے رائنا کے اندر تبدیل کر دیا۔ رائنا کا مطلب تھا کہ آپ ہماری طرف متوجہ ہوئیے، اور رائنا اے ہمارے چروائے، تو نبی علیہ السلام کی حقارت کا پہلو نکالا، یعنی لفظوں کے پیچھے اپنا بغض اور اپنی دشمنی اس کا اظہار کیا، اور اللہ رب العالمین نے اس کی اصلاح فرماتے ہوئے صحابہ کرام کو یہ لفظ ہی چینج کرنے کا حکم دے دیا کہ آپ رائنا کے بجائے انظر نہ کہا کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظوں، اصطلاحات اور ان چیزوں کے اوپر بہت توجہ دی ہے، اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر کئی افراد کے نام چینج کیے، کئی جگہوں کے نام چینج کیے۔ اس طریقے سے جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی شرکیہ اور کوئی ایسے الفاظ نظر آتے جو نیگیٹو پرسیپشن دیتے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہوں سے متعلق ہوں، وہ افراد سے متعلق ہوں، وہ قوموں کے کسی رویے سے متعلق ہوں، آپ نے ان لفظوں کو چینج کیا ہے۔ یہ ناموں کے پردے میں کیا کچھ ہے یہ تو بہرحال کم ہے، اصل طوفان اور جلغار اصطلاحات کے پیچھے ہے۔ نام کے پیچھے بھی کچھ کم نہیں ہے، لیکن اصطلاح نام سے بڑی چیز ہے۔ ایک جو ٹرم بن جاتی ہے تو اس کے اندر ایک پورا جہان ہوتا ہے، اس میں ایک پورا کلچر ہوتا ہے، اس میں ایک پوری تہذیب ہوتی ہے، اس میں ایک پوری جنگ ہوتی ہے۔ تو اصل طوفان اور جلغار اصطلاحات کے پیچھے ہے، اصطلاحات کے پردے میں ہے۔ موجودہ میڈیا کے جادوئی دور میں میدانوں میں لڑی جانے والی جنگ سے کہیں بڑے میگنیچیوڈ کی جنگ اور قیامت خیز ہلاکت والی جنگ الفاظ اور اصطلاحات کے پردے میں لڑی جا رہی ہے، اور آج کا سادہ لو مسلمان خس و خاشاک کی طرح اس میں بہتا چلا جا رہا ہے۔ ذرا درج ذیل جملوں میں استعمال ہونے والے الفاظ اور اصطلاحات پر غور کریں۔ میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مین کائنڈ ورسز ہیومن بینگ، کہنے کو یہ ایک لفظ ہے، مین کائنڈ کہیں یا ہیومن بینگ، کیا فرق پڑتا ہے؟ جی صاحب، بہت فرق پڑتا ہے۔ جب آپ مین کائنڈ کہتے ہیں تو اس کا اوریجن سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ جب آپ ہیومن بینگ کہتے ہیں تو اس کا اوریجن ایک بندروں کی نسل ہو کے ساتھ، چمپینزی کی ایک نسل ہے ہو، اس فیملی کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ یعنی آپ اگر اپنی بک کے اندر، کتاب کے اندر، اپنی رائٹنگ کے اندر مین کائنڈ یوز کرتے ہیں تو آپ اس انسان کو مخاطب کر رہے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو علم عطا فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے جس انسان کو مسجود ملائک بنایا۔ لیکن جب آپ اسی انسان کی جگہ آپ ہیومن بینگ لگاتے ہیں،
بنی نو انسان، تو پھر آپ نہ چاہتے ہوئے نہ جانتے ہوئے آپ وہ بات کہہ دیتے ہیں جس بات کو کہنے کے لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. یعنی آپ ایک انسان کو جانوروں کے ساتھ ملا دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی محترم اگر ہم دو اور لفظوں کو لیتے ہیں، ہیومینٹی اور ہیومنزم، کہنے کو یہ دو لفظ ہیں، ہیومینٹی انسانیت، ہیومنزم انسانیت. میں نے اکثر جگہوں پہ دیکھا ہے کہ ہیومنزم بھی انسانیت کے لیے بولا جا رہا ہے، ہیومینٹی بھی انسانیت کے لیے بولا جا رہا ہے. دونوں الفاظ کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے. ہیومینٹی تو انسانیت کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں اگرچہ اس کا اوریجن بھی ہیومن سے ہے، لیکن چلیں کوئی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو بھی برداشت کر لیتے ہیں. لیکن ہیومنزم کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کی پرستش، انسان کی پرستش. تو دیکھ لیے انسانیت سے انسان کی پرستش تک بات پہنچ گئی ہے. اور نہ جانے میں ہم جو ہے وہ یعنی ہیومنزم کا لفظ اپنے اللہ رب العالمین کی جگہ پہ بول دیتے ہیں. تو لفظوں کے استعمال میں، چناؤ میں کتنا ایک ہیجان اور کتنی ایک پرابلم ہے جس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے. ایسے ہی اگر آپ اپنے اس معاشرے کے اندر دیکھیں، لفظ عدل بولا جاتا ہے، مساوات بولا جاتا ہے، آزادی اور غلامی کے الفاظ بولے جاتے ہیں، بنیاد پرستی اور دہشت گردی کے الفاظ بولے جاتے ہیں. اگر آپ اس وقت کے کسی بھی اخبار کو اٹھا کے دیکھیں اور کسی بھی رسالے کو اٹھا کے دیکھیں، یا یہاں تک کہ آپ بچوں کے جو سلیبس کی جو نصاب کی کتابیں ان کو اٹھا کے دیکھیں، تو ہر کتاب کے اندر جو ہے وہ آپ کو بے شمار ایسے الفاظ اور بے شمار ایسی اصطلاحات ملیں گی جو اس وقت ہمارے آئیڈیالوجی آف لائف اور ہمارے اسلام کے ساتھ ٹکراتی ہیں، لیکن ہمارے بچے کو، ہمارے استاد کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی. میں آخر پہ چند ایک جو ہے وہ سینٹنسز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ پوری دنیا کے اندر مشہور سینٹنسز ہیں، اخبارات کی زینت بنتے ہیں، مختلف جرنلز کی زینت بنتے ہیں اور انگلش کے اندر ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ آج یہ سنیں اور پھر ان پہ غور و فکر کریں اور پھر دیکھیں کہ اس وقت ہمارے ارد گرد جو الفاظ اور اصطلاحات کی آڑ میں جنگ لڑی جا رہی ہے وہ کس قدر سنگین ہے، کس قدر خوفناک ہے اور اس کے کس قدر اثرات نکلنے والے ہیں. لیجئے صاحب، when you attack black people they call it racism. اللہ اکبر کبیرہ. when you attack black people، جب آپ بلیک پیپل کے اوپر اٹیک کرتے ہیں they call it racism. when you attack Jewish people they call it anti-Semitism. جب آپ جوش کے اوپر حملہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں this act is anti-Semitism. when you attack women they call it gender discrimination. کیسے خوبصورت اصطلاحات ہیں. when you attack homosexuality they call it intolerance. and when you attack your country they call it terrorism. when you attack a religious sect they call it hate speech. but توجہ کیجئے، یہ آخری اصطلاح اور میرا یہ پوری ویڈیو اسی ایک جملے کے لیے ہے کہ اصطلاحات اور الفاظ کے پردے میں ہو کیا رہا ہے. but when they attack the dignity of beloved Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم they call it freedom of expression. think why and find the difference. اللہ حافظ. السلام علیکم.